بچوں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے مساوات۔ مساوات سے کیا مراد ہے؟ بچوں مساوات سے مراد ہے برابری، عدل کرنا۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کسی چیز کو دو مساویانہ حصوں میں تقسیم کرنا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ مساوات کیا ہے؟ کہ تمام انسان برابر ہیں، کوئی انسان خود کو کسی سے افضل نہ سمجھے، خود کو کسی سے بڑا نہ سمجھے اور دوسرے کو خود سے کمتر نہ سمجھے۔ تو یہ جو ٹرم ہے مساوات، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام انسانیت آپس میں برابری کا رشتہ رکھتی ہے، برابری ہے تمام انسانوں میں، کسی کو نسلی امتیاز حاصل نہیں، کوئی رنگ کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی اور کرائٹیریا رکھا ہے۔ اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تقویٰ کے اعتبار سے حاصل ہوگی، ورنہ تمام انسان برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات پر کچھ یوں روشنی ڈالی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ: لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ تو بچوں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ہمارا باپ ایک ہے، پھر ہمیں قبیلوں میں اس لیے تقسیم کر دیا تاکہ ہمارے لیے ایک دوسرے کو پہچاننا آسان ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان برابر ہیں، اگر کسی کو تکریم حاصل ہے، اگر کسی کو بڑائی حاصل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک لیول ہے، اور وہ لیول کیا ہے؟ تقویٰ۔ جو اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہو، جس میں جتنا زیادہ خشیت الہی کا جذبہ ہوگا، جو جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار ہوگا، اس کا درجہ اتنا ہی زیادہ اونچا ہوگا۔ تو یہ درجات اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں، یہاں تمام انسان برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ پھر بچوں اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات انسانی کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال اور تقریر تمام اس بات کی شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساوات انسانی کا درس دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ و گدا، امیر و غریب، کسی میں کبھی کوئی امتیاز نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تمام صحابہ کرام برابر تھے، پھر چاہے وہ سلمان فارسی تھے، سہیب رومی تھے یا بلال حبشی تھے، تو کسی عرب کو کسی عجم پر فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی یہ ثابت کیا اور اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کیا۔ بچوں ہم اپنے معاشرے میں اگر مساوات انسانی کی کوئی مثال دیکھنا چاہیں تو وہ مسجد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں 5 وقت ہمیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، تو ہمارے گھر کا غلام بھی وہاں جا کر نماز پڑھتا ہے، امیر، غریب، شاہ و گدا، پرائم منسٹر اور ایک دہاڑی کرنے والا مزدور بھی مسجد میں ایک ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور تمام انسان برابر ہیں۔ مسجد مساوات انسانی کا زبردست درس دیتی ہے، اور اسی حوالے سے حج کے موقع پر بھی جب تمام مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو مختلف علاقوں سے، مختلف ممالک سے جاتے ہیں، کسی کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، کسی کی نسل کچھ اور ہوتی ہے، لیکن تمام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مناسک حج کو ادا کرتے ہیں، تو ہماری عبادات بھی ہمیں مساوات انسانی کا درس دیتی ہیں۔ بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اس نسلی اور رنگ کے امتیاز کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی اور فرمایا تھا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ ترجمہ: اے لوگو تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب کا باپ آدم علیہ السلام ایک ہی ہے، بس کوئی فضیلت نہیں عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، سرخ کو کالے پر، کالے کو سرخ پر، سوائے تقویٰ کی۔ تو بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی یہ ثابت کر کے دکھایا کہ
مساوات انسانی کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں سے بھی ہمیں مساوات انسانی کا درس ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مساوات انسانی کی بے پناہ مثالیں بھی ملتی ہیں۔ سیرت رسول سے مساوات انسانی کی مثال کا ذکر کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے، یعنی اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام سے کیا، جن کا نام حضرت زید بن حارثہ تھا۔ تو بچوں یہ کتنی بڑی مثال ہے کہ ایک اعلیٰ خاندان، نبی کے خاندان سے ایک خاتون کا رشتہ ایک غلام سے کر دیا جائے، تو یہاں سے ہمیں مساوات انسانی کا درس ملتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ طرز عمل کیسا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں ان کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان انتہائی سادہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی سادہ ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی تعمیر میں اور غزوات میں بھی صحابہ کرام کے ساتھ حصہ لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام کی تعمیر میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں، مسجد قباء کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ شرکت کرتے رہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، لوگ بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے خندق کھود رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں پیش تھے۔ تو بچوں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالموں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کتنا زبردست مساوات انسانی کا درس دیا۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا مساوات انسانی کا موضوع۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے بہت اچھا سبق حاصل ہوا ہوگا اور آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ شکریہ۔